السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزى كل نفس بما تسعى الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، پہلا رکوع سورہ طٰہٰ کا چل رہا تھا، یہ کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھیں۔ ان الساعۃ آتیۃ، یہاں سے مضمون رہ گیا تھا۔ ساعت کے معنی وقت کے آتے ہیں، یہاں مراد ہے قیامت کا وقت۔ بہت سے لوگوں کو قیامت کے بارے میں شک اور شبہ ہوتا رہتا ہے، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ایک انسان کی موت ہمارے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی ایک کی موت جیسا ہے ویسا ہی سب کی موت سمجھ لیجئے۔ جیسے تمہارے سامنے ایک آدمی مر گیا، ایک کو جیسے مارا گیا، بس تمہاری مثال یہ ہے کہ تم سب کو بھی ایسا ہی مارا جائے گا۔ تو اگر تمہیں کسی ایک انسان کے مرنے کا یقین ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر سب کے مرنے میں شک کیوں ہو رہا ہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری تخلیق اور تمہارا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی ایک آدمی کا زندہ ہونا اور مرنا۔ تو روزانہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ مرتا ہوا، پیدا ہوتا ہوا، تو پھر تم کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ کنفس واحدہ کا مطلب ایک انسان کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، تو پھر اپنے مرنے کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ان الساعۃ، یہ وہی قیامت ہے، آتیۃ، آنے والی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کب آتی ہے معلوم ہو جائے تو تیاری کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آنے والی تو ہے، اکاد اخفیہا، اس کو میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں تمام مخلوق سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو مخفی رکھوں۔ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں کل مروں گا تو کام کرے گا، وہ چھوڑ دے گا، کل میں مرنے والا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے تو مصروف ہے، اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اچانک موت آ جاتی۔ تو نظام عالم کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ جس کی پھانسی ہونے کا فیصلہ ہو جاتا، تاریخ مل جاتی، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ تو اکاد اخفیہا، اس کو میں مخفی رکھتا ہوں۔ کس سے مخفی رکھا ہوں؟ سب سے، کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ حدیث جبریل میں یہ بات آ چکی ہے پیچھے، کئی سوال کیا جبریل امین نے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، مسئول عنہا یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ سوال کرنے والے جبریل اور جواب دینے والے امام الانبیاء، تو اب کس کو معلوم ہے؟ سوال کرنے والے سے زیادہ مسئول عنہا کو بھی نہیں معلوم، تو پھر اب کس کو معلوم؟ صرف اللہ کو معلوم۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم الخبیر۔ اللہ علیم اور خبیر ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔
تو مخفی رکھنے کا مطلب یہ ہے چھپا کے رکھا میں نے. اس کا آنا ضروری ہے؟ نہیں آتی تو اچھا تھا، قیامت آتی نہیں، چلتا رہتا ایسے. فرمایا نہیں، لتجزا، تاکہ جزا دی جائے. چور کو چوری کی سزا ملے، ڈاکو کو ڈکیتی کی سزا ملے، کافر کو کفر کی سزا ملے، مشرک کو شرک کی سزا ملے. یہ لتجزا، بدلہ کیسے ملے گا؟ آج ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ کبھی کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھی غلط ہوتا ہے. فیصلے جو بنیاد پر ہوتے ہیں، غریبوں پر حد جاری ہوتی ہے، مالدار بچ کے نکل جاتا ہے. تو یہ جزا جو آتی ہے دنیا میں ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اللہ کے پاس جزا ملے گی تو ذرہ برابر شر ہے تو دیکھے گا، اور ذرہ برابر خیر ہے وہ بھی دیکھے گا، چھپنے والا کچھ نہیں. تو وہ جزا ہونا ہے کامل جزا. کسی بھی انسان کے عمل سے اچھا ہو یا برا ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوگی، تو وہ بدلہ پورا ہوگا. قیامت کا مقصد بدلہ. لتجزا کل نفس، ہر نفس. نفس کہتے ہیں متنفس کو، سانس لینے والا. ہر ایک کو جو سانس لینے والا ہے اس کو متنفس کہیں گے. یعنی بکری کا بدلہ بھی بکری سے لیا جائے گا، بیل کا بدلہ بھی بیل سے لیا جائے گا. سانس لینے والے کو بدلہ ملے گا. کس کو بدلہ کیسا ملے گا یہ الگ بحث ہے، لیکن ملے گا ضرور. کیا ملے گا؟ بما تسعى، جو اس نے کوشش کی ہے. تسعى سعی سے بنا ہے. سعی کے معنی صرف دوڑنا ہی نہیں آتا، کوشش کرنا. ایک انسان کی سعی دوسرے کے کام میں نہیں آئے گی. یہ آیت بڑی مشہور ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ہر انسان جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش اسی کے کام میں آئے گی، اور ایک دن کوشش کو ضرور دیکھے گا. آپ قرآن کے درس میں بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نہیں آئیں گے تو بھی آئیں گے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کا بدلہ بھی آپ دیکھیں گے، اس کا بدلہ بھی دیکھیں گے. اور کسی ایک انسان کی سعی ایمانی دوسرے کے کام میں نہیں آئے گی. سعی ایمانی کی نفی ہے. بقیہ جو کوشش ہوتی ہے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایصال ثواب کا انکار نہیں کر سکتے آپ. تو ہر انسان جو کوشش کر رہا ہے وہ اس کو دیکھے گا. جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ، نماز کا بدلہ، روزے کا بدلہ، قرآن کا بدلہ، ہر ایک کا بدلہ اسے کیا ملے گا یہ دیکھنے کے واسطے قیامت قائم ہوگی. حضرت موسیٰ مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے؟ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا، تجھ کو روک نہ دے تیاری کرنے سے، اس سے. کس سے؟ قیامت کے آنے سے. جو تیاری کرنا ہے تمہیں کوئی روک نہ دے. کون ہے روک سکنے والا؟ فرمایا من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا. جیسے آج بہت سے انسان کہتے ہیں مر گیا قصہ ختم، کہاں سے قیامت آئے گی. تو ایسے لوگ تمہیں غافل کر دیں گے. کوئی ایسا انسان تم کو قیامت سے دور نہ کر دے. بہت سے انسان برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، حساب کتاب سے دور کر دیتے ہیں. تو جس کا ایمان ہی نہیں ہوگا قیامت پر، وہ قیامت کی تیاری کرنے سے تم کو روک نہ دے. یہ اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہیں تم کو روک نہ دے. اور جب انسان مانے گا تو اس کے طبیعت میں ہمیشہ فکر ہوگی حساب کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اسی پر ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے، اور اپنا نام اعمال خود تولو اس سے پہلے کہ تولا جائے. تو اگر کوئی تمہیں بھٹکا دے گا تو تم غافل ہو جائیں گے.
واتبع ہواہ، اور اتباع اپنے ہوا کی، ہوا کے معنی خواہش، واتبع جب قیامت کا یقین نہیں رہے گا تو کس کی اتباع کرے گا؟ ہوا و ہوش، اپنی خواہشوں کی اتباع کرے گا۔ آج کتنے انسان ہیں جو شریعت کی اتباع کرتے ہیں، اور کتنے انسان ہیں جو اپنے ہوا یعنی اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں۔ ترازو میں رکھ کر تول لو، سنت کے مطابق کتنے نکاح ہو رہے ہیں، سنت کے خلاف کتنے نکاح ہو رہے ہیں۔ یہ ہے واتبع ہوا، میرا جی چاہتا ہے کہ مجمع جمع ہو، شادی خانے میں 15 آئٹم نہیں 25 آئٹم کھلائے جائیں، باجا بجے، پٹاخہ پھوڑے، یہ واتبع ہوا ہوا ہے، یہ اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسولوں کا حکم ہے، کسی کا حکم نہیں، بلکہ یہ حکم کے خلاف ہے۔ مضمون تو بدل جائے گا، لیکن ایک حدیث سن لیجئے۔ جتنے لوگ دعوتوں میں کھاتے ہیں بڑے شوق سے، رات بھر جگتے ہیں، صبح فجر غائب کر دیتے ہیں، ان تک یہ حدیث پہنچا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم، اعظم کہا ہے، میں عظیم کہہ رہا ہوں، اس سے کم ہے۔ اعظم کے معنی سب سے زیادہ عظمت والا، بڑائی والا، برکت کے لحاظ سے وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے رسول کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہیں تو حدیث تو مان لو، بات تو تسلیم کر لو۔ کیا کہا آپ نے؟ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اب آپ ترازو میں رکھ کر تول لیجئے، آپ کا نکاح برکت والا ہے یا برکت سے محروم ہے؟ کیونکہ خرچہ تو آپ کم نہیں کر رہے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں، تو برکت آ رہی جا رہی ہے۔ برکت جانے کا مطلب کیا ہے؟ برکت آنے کا مطلب ہے زندگی دونوں کی محبت میں گزر جائے، طلاق کی نوبت نہ آئے، خلا کی نوبت نہ آئے، اولاد صالح پیدا ہو، اس نکاح کو قیامت جنت تک باقی رکھا جائے، یہ ہے برکت۔ آج تو نکاح ہونے کے 1 ہفتے کے بعد طلاق ہو جا رہی ہے، خلا ہو جا رہی ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، بغاوت ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، یہ برکت کے خلاف ہو رہا ہے۔ آپ نبی کے خلاف جائیں گے تو آپ کا کردار صحیح نہیں ہو سکے گا۔ جس نکاح میں زیادہ خرچہ ہو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، یہ نبی کا فرمان یاد رکھ لو، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ۔ یہ ہر قاضی پڑھتا ہے نکاح کے خطبے میں، مگر سمجھاتا نہیں ہے اس کو، کیونکہ اسے بھی دعوت کھانا ہے، دعوت اسے بھی کھانا ہے، اور کھانے میں جو دیا جا رہا ہے اس کا ٹائم صحیح نہیں ہے، ٹائم عشاء کے بعد نہیں ہے، عشاء سے پہلے ہے۔ عشاء کے بعد تو بات کرنا مکروہ ہے، بات کرنا مکروہ ہے، والحدیث بعدہا ای بعد العشاء، عشاء کے بعد بات کرنا مکروہ ہے۔ تو خیر مضمون بدل جائے گا میرا۔ یہاں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، انسان اپنے خواہشوں کی اتباع کہاں کہاں کرتا ہے، کبھی جنازے میں کرتا ہے، کبھی شادی میں کرتا ہے، کبھی خوشی کے موقع میں کرتا ہے۔ اپنی خواہشوں کی اتباع نہیں کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ جس کو آخرت میں حساب کا خوف نہیں ہوتا، وہ ہے واتبع ہوا، اپنے خواہشوں کی اتباع کرتا ہے۔ فتردا، پھر وہ اس ردی کی ٹوکری میں پڑے گا۔ تردا کے معنی گر پڑے گا، کہاں؟ جہاں خواہشات لے جائے گی۔ انسان کی خواہشات کہاں لے جائے گی؟ جہنم کی طرف۔ کیسے معلوم ہوا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر کسی انسان کو اس کی خواہش نے اپنا غلام بنا لیا تو وہ جہنم کی طرف جائے گا، اور اگر وہ اللہ کا غلام ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کا مقام جنت ہے۔ حفت النار بالشہوات، یہ حضور نے کہا ہے، حفت النار بالشہوات، حفت الجنہ بالمکارہ۔ جنت کو اطراف سے گھیرا گیا ہے ناگوار چیزوں سے جو طبیعت کے خلاف ہیں۔ روزہ رکھو، صبح فجر میں اٹھ کے آؤ، کم سے کم کھانا کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ حاجت پوری ہو جائے۔ سب سے زیادہ برا ہے پیٹ کو بھرنا، ہر چیز کے بھرنے سے زیادہ برا ہے پیٹ کا بھرنا۔ کوئی سننے کو تیار نہیں، بیماریاں ہیں۔ تو جنت کے اطراف کیا ہے؟ ناگوار چیزیں ہیں، یعنی خدا کی مرضی پہ آپ چلیں گے، اپنی مرضی کو چھوڑیں گے
تو آپ جنت کی طرف جائیں گے، اپنی خواہشات پوری کریں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ یہاں ہے فتردہ واتبع ہواہ فتردہ، جو اپنے خواہشوں کی اتباع کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ لہذا من چاہی چھوڑو، رب چاہی پہ آ جاؤ۔ یہاں تک اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ اب ایک سوال رب کریم حضرت موسیٰ سے کرتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور وہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اللہ کو معلوم ہے کہ لاٹھی ہے، پہلے سے معلوم ہے، موسیٰ کو بھی معلوم ہے کہ یہ لاٹھی ہے، لیکن یہ اللہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک مرتبہ پھر سے لاٹھی کی طرف توجہ جائے کہ ہاں میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کیونکہ یہ سانپ بننے والی ہے تو دل میں خیال آئے گا پتہ نہیں میں لاٹھی لایا تھا کہ سانپ پکڑ لایا تھا اندھیرے میں، خیال نہیں جانا، اس لیے پہلے رہل سل ہو جائے گا ہاتھ میں کیا ہے، تو لاٹھی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے، سانپ نہیں ہے اندھیرے میں، تو سوال یہ ہے جب کسی چیز کو مستحضر کرنا ہوتا ہے تو نیا سوال کیا جاتا ہے، معلوم ہے آپ کے جیب میں کیا ہے پوچھتے، حالانکہ دکھائی دے رہا ہے قلم ہے، کیوں پوچھتے؟ کچھ حاجت ہے اس سے۔ تو جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو تازہ کرنے کو، استحضار کرنے کو کہ ہاں یہ لاٹھی ہی ہے، بعد میں نہیں بولنا پتہ نہیں لاٹھی تھی کہ میں سانپ اٹھا لایا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اور وہ کیا ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں۔ داہنے ہاتھ میں کیوں کہا؟ لاٹھی عام طور سے داہنے ہاتھ ہی میں ہوتی ہے، لاٹھی داہنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ فعال داہنا ہاتھ ہوتا ہے بائیں کے مقابل میں۔ جن کو لاٹھی چلانا آتا ان سے پوچھ لو، لاٹھی داہنے ہاتھ سے اچھا چلتی ہے بائیں کے مقابل میں، تو داہنے ہاتھ میں لاٹھی ہونا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے نبیوں کی سنت ہے لاٹھی کا ہاتھ میں رکھنا۔ اب ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن وہ سمٹ کے آ گئی ہے جمعے کے خطبے میں، بس خطیب صاحب منبر پہ کھڑے ہوئے تو لاٹھی پکڑ لیتے ہیں، وہ لاٹھی خطبے کی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے، زندگی بھر کی سنت ہے، پھر یہاں کیوں سمٹ کے آ گئی؟ مار کھانے کے لیے، نہتھا آدمی مار کھاتا ہر جگہ، آج بھی مار کھا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی چھوڑنے کی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کب تک تھی، حضور کے ہاتھ میں کب تک تھی؟ آپ اس کو دیکھ لو، نبی کی سیرت پڑھ لو، صرف ممبر کے خطبے تک محدود ہم نے کر دیا ہے۔ یہ لاٹھی ہاتھ میں ہمیشہ ہونا چاہیے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ خود جواب دے رہے ہیں، قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے، کہا یہ میری لاٹھی ہے، جواب پورا ہو گیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ کلام کو طویل کیا۔ طویل کلام، جب کسی محبوب سے بات ہوتی ہے تو کون چاہتا ہے کلام چھوٹا ہو، مختصر ہو، ادھوری بات ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر طویل کلام کرنا بہتر ہے، لیکن اتنا طویل نہیں کرنا کہ بوریت آ جائے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ کلام لمبا کیا، فرمایا اتوکئ علیہا، میں ٹیکا لگاتا ہوں اس پر۔ اتوکئ، تکیہ معلوم ہے، تکیہ نکلا اسی سے، وہ تکیہ جس پر ٹیکا لگایا جائے، یہ لاٹھی ہے، یہاں بھی ٹیکا لگایا جاتا ہے۔ سلیمان کی موت کی خبر کب ہوئی؟ جب لاٹھی گر گئی، جو ٹیکا لگائی ہوئی تھی ٹڈی میں، کام چلتا رہا تو یہ لاٹھی وہاں بھی ٹیکا لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ انتقال کے بعد بھی جنات کام کرتے رہے، لاٹھی کو گھن کھا گیا، لاٹھی ٹوٹ گئی، جب معلوم ہوا انتقال ہوا۔ تو توقع کے معنی ٹیکا لگانا، علیہا، اس پر۔ آدمی کبھی کبھی اس لکڑی پر ٹیکا لگاتا ہے، آپ نے استعمال نہیں کیا ہے، کبھی کوئی بھینس چرایا ہو تو اس سے پوچھو، گائے چرایا ہو، بکریاں چرایا ہو، درختوں پر چڑھ کے کودنے کا کھیل کھیلا ہو، یہ اللہ کے فضل و کرم سے سب بچپن میں ہم کھیل چکے ہیں، اب جوانی میں بڑھاپے میں یہاں آئے ہیں شہر میں، سب کھیل چکے ہیں۔ بھینس کے اوپر چڑھنا اترنا کودنا سب لاٹھی سے، لاٹھی پہ جمپ لیے تو بھینس کے اوپر، پھر جمپ لیے تو نیچے، یہ سب لاٹھی کے کام ہوتے۔ یہ ہے توقع علیہا، ٹیکا لگاتا ہوں اس پر میں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي،
اور اس لاٹھی کے ذریعے سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. احش، اردو میں ہوش بولتے. جب بکریوں کو بھگانا ہوتا تو جو ہوش نکلتا زبان میں، یہ کیا ہے؟ بکریوں کو بھگانے کی آواز ہے. اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا کام لگایا، کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. کوئی نبی، آدم سے لے کر ایدم جتنے نبی آئے سب نے بکریاں چرائے، کیونکہ امت کو چرانے کا تجربہ وہیں سے حاصل ہوتا ہے. ہر نبی مستثنا نہیں، کوئی مستثنا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کیسے حاصل ہوتا ہے. بکری کو زور سے مارے تو مر جاتی، اور نہیں مارے تو بھگاتی، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں بھگاتی رہتی. بچپن میں بکریاں ہم نے بھی چلایا، ہم کو بھی اللہ نے موقع دیا. تو یہ تھکاتی بہت ہے. ماریں گے تو مر جائے گی، اور نہیں ماریں گے تو آپ کو تھکاتی رہے گی. تجربہ ہے، امت کے لوگوں کی خدمت کرتے جاؤ، وہ تم کو ستاتے رہیں گے اسی. تو تجربہ کرنے کے لیے، صبر سمجھانے کے لیے یہ کام لگایا گیا. بکریاں جھاڑتا ہوں، پتا جھاڑتا ہوں. احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی میں بہت ساری دوسری حاجتیں ہیں. معارب، اربا کے معنی حاجت، اربا، لا اربا لی معنی مجھے حاجت نہیں. تو اسی اربا سے معارب جمع لائے ہیں. بہت ساری حاجتیں ہیں، 1 2 4 نہیں ہیں، بے حساب ہیں. اخرى دوسری. اس سے منوع، دیکھو کلام یہاں پر مختصر ہوا. تفصیل سے بیان کر سکتے تھے، پورے کام بتا سکتے تھے، نہیں. اتنا طویل کرنا کہ مخاطب بور ہو جائے، یہ منع ہے. اسی واسطے یہاں فرمایا میرے لیے بہت سارے کام دوسرے ہیں اس میں، بس جتنا بتائے ہوں یہ مین اہم کام ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ لاٹھی کو بغور دیکھ لو، کیونکہ یہ سانپ بننے والی ہے، کہیں بعد میں خوف نہ پیدا ہو. تمہاری لاٹھی ہے، تم اس کو پہچانتے ہو، اس لیے فرمایا قال القیہا، کہا اس کو ڈال دو. القیہا، ڈال دو. یا موسیٰ، اے موسیٰ. فالقاہا، حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو ڈالا. فاذا ہی حیۃ تسعی، بس اچانک دیکھا کہ وہ سانپ ہے دوڑتا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ کی لاٹھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈالتے ہی سانپ بن جائے اور پھر دوڑنے لگے. انسان کی فطرت میں خوف ہے، خوف. موسیٰ بھی اس سے باہر نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں. بشریت کے لوازمات ان میں بھی ہیں. جیسے ہی سانپ بن گئی، حیۃ سانپ، اور تسعی دوڑتی ہوئی. قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں کہیں اس کو جان کہا ہے، پتلی چھڑی کی طرح سانپ. کہیں ثعبان کہا، اژدہا کہاں، بڑا اژدہا. تو یہ لاٹھی کے مختلف احوال ہیں. لاٹھی ڈالتے ہی پہلے پتلی چھڑی تھی، اس کے بعد تیز چلتے چلتے اژدہا بن گئی اور منہ کھول کے سب کو نگل گئی. آگے آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے. تو اس کے مختلف احوال ہیں. اور بعض شارحین لکھتے ہیں کہ عام طور سے موٹا اژدہا تیز نہیں بھاگتا. یہ موٹا اژدہا ہے لیکن تیز دوڑنے میں چھوٹے سانپ کی طرح بھاگ رہا ہے. تیزی بتانا مقصد ہے. حیۃ سانپ، تسعی تیز دوڑتا ہوا. قال خذھا، اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے اس کو لے لو، پکڑ لو. اپنی لاٹھی ہی سمجھو اس کو. خذھا، اس کو پکڑو، یعنی اس کو سانپ مت سمجھو. ولا تخف، اور خوف مت کھاؤ. سنعیدھا، ان قریب ہم اس کو لوٹائیں گے. سیرتھا الاولی، اس کی پہلی سیرت پر. سیرت کے معنی چال چلن. سیرت کو سیرت کیوں کہتے ہیں؟ روش، چال چلن. نبی کی سیرت، سیرت النبی کا مطلب نبی کے چال چلن. آپ کی زبان، آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کا سونا، یہ سب نبی کی سیرت ہے. کسی چیز کی عادت کو سیرت کہتے ہیں. سیرتھا الاولی، اس لکڑی کو جو اب سانپ بن گئی ہے، اس کی جو پہلی سیرت تھی کہ یہ لکڑی تھی، ہم اس کو پھر لکڑی بنائیں گے، یہ مطلب ہے. واپس کریں گے اس کو. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ملا لو اپنے ہاتھ کو
اپنے گریبان میں، جناح کے معنی بازو کے آتے ہیں. آپ داہنی طرف بغل کے نیچے یا بائیں طرف بغل کے نیچے. داہنا ہاتھ ہے تو کہاں لگائیں گے؟ بائیں ہاتھ کی بغل میں، کیونکہ داہنے ہاتھ میں تو آئے نہیں. اگر داہنا ہاتھ رکھنا ہے بغل کے نیچے تو بائیں ہاتھ کی بغل میں آئے گا. تو یہاں حکم یہ اپنے ہاتھ کو رکھو، ملا لو اپنے ہاتھ کو. تخرج بیضاء، نکلے گا روشن. بیضاء کے معنی روشن، سفید. من غیر سوء، کسی عیب کے بغیر. کیونکہ کسی کا ہاتھ اگر سفید ہو جائے تو کہیں گے اس کو برس کا مرض ہے. اللہ فرماتے ہیں من غیر سوء، کسی عیب کے بغیر، کسی برائی کے بغیر تمہارا ہاتھ چمکدار ہو جائے گا. اتنا روشن، جتنا روشن سورج ہوتا ہے ایسا تمہارا ہاتھ چمکے گا، مگر اس میں عیب نہیں ہوگا. اور دوبارہ پھر تم ڈالیں گے اسی ہاتھ کو بغل میں، پھر ٹھیک ہو جائے گا پہلی کی طرح. تو گویا دو معجزہ ہے، ایک لاٹھی ڈالیں گے تو سانپ، پکڑیں گے تو لاٹھی. اور اپنا ہاتھ داہنا اپنی بغل میں ڈالیں گے، نکالیں گے چمکدار روشن سورج کی طرح شعاعیں نکلیں گی. پھر ڈال کے اندر رکھیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. یعنی کرنا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ مانے دوسروں کو عاجز کر سکنے والا عمل. معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ سب کو عاجز کرنے والا. معجزہ سب کو عاجز کر سکنے والا، یعنی کوئی دوسرا وہ کام نہیں کر سکے گا جس کو اللہ نے دیا ہے وہی کر سکے گا. اس کو معجزہ کہتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا. فرمایا کہ من غیر سوء، کسی عیب کے بغیر روشن ہوگا. آیتن اخری، یہ نشانی ہے دوسری. دو نشانیاں ہو گئیں، ان کو لے کر آپ جائیے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں ہماری نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں. اللہ نے اپنے نبیوں کو نشانیاں دکھائی ہیں. یہاں موسیٰ کے لیے آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہمارے نبی کے واسطے آیا ہے معراج کے موقع پر. ہم دکھائیں گے نشانیاں. نشانیوں سے کیا ہوتا؟ ایک تو اللہ کی ذات کا یقین، اللہ سے قرب، لوگوں کے دل میں نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے. اس لیے دکھائیں گے ہم، اور دکھائیں گے. 9 معجزات حضرت موسیٰ کے ساتھ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات. 9 نشانیاں، 7 وہاں اور 2 یہاں. یہ 9 نشانیاں دے کر اللہ نے بھیجا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ آیاتنا الکبریٰ ہیں، نشانیاں ہیں بڑی بڑی. ان سب کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے. طغى کے معنی آتے ہیں اپنی حد سے آگے چلا جانا. جب کسی دریا میں پانی حد سے آگے بڑھ جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ دریا میں طغیانی آئی. موسیٰ ندی میں طغیانی آئی، یعنی پانی خطرے کے نشان سے اوپر چلا گیا. اس کو طغیٰ کہا گیا. طغیانی وہیں سے آیا. یہ حد سے باہر ہو جانا. جب کوئی بھی انسان اپنے حد سے باہر چلا جاتا ہے، جیسے آج کا فرعون بھی حد سے باہر جا رہا تھا، کیسا پکڑا اللہ نے؟ کمر توڑ دیا، پیر میں دونوں کے کیا لگا دیا؟ بیساکھی لگا دیا. خود نہیں چل سکتا، اب چلانا پڑے گا. یہ ہے اللہ کی مار. اس لاٹھی میں آواز نہیں آتی. تو جب بھی کوئی فرعون آگے بڑھتا ہے تو موسیٰ کو اللہ بھیجتے ہیں. پھر موسیٰ آیا، پھر موسیٰ آیا، کسی اور شکل میں آئے گا. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ تیار ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، دستور ہے، قیامت تک کے واسطے ہے یہ. تو فرمایا جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے. یعنی اپنے آپ کو انسان نہیں، اپنے آپ کو پیدا کرنے والا رب کہلواتا ہے. انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا. فرعون کا کیا اعلان تھا؟ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، چھوٹا بھی نہیں، سب سے بڑا. انسان ربی الاعلیٰ کس کو کہتا ہے؟ خالق کو. یہ اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. یہ ہے سرکشی.
اس نے حد انسانیت سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو رب کہلوایا ہے، وہ بھی رب اعلیٰ کہلوایا ہے، جاؤ اس کی سرکوبی کے لیے۔ یہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ حکم فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو احساس ہے، یہاں سے کئی سوال آتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیجیے، میرا سینہ گھٹن سے بھرا ہوا ہے، یضیق صدری، سورہ شعراء میں آئے گا، یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چل رہی ہے، میرا سینہ گھٹا جا رہا ہے۔ یہاں پر دعائیہ شکل میں ہے، وہاں اس شکل میں ہے کہ میرے اندر یہ مجبوری ہے، میرے نام سے وارنٹ جاری ہے، قتل کا مقدمہ ہے، میرا سینہ گھٹا جا رہا ہے۔ جاتے ہی سوال ہوگا، اوپر سے زبان چلتی نہیں ہے، زبان میں لکنت ہے۔ میرے بھائی کی زبان بہت صاف ہے، وہ افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا، میرے بھائی ہارون کی زبان بہت صاف ہے، فصیح اللسان ہے، ان کو میرے ساتھ بھیجو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے، کیا کیا فائدہ ہوگا؟ ساتھ جانے کا، ساتھ آنے کا، ساتھ رہنے کا۔ جماعت اگر 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے تو اللہ کی طرف سے کیسی رحمت آتی ہے، سب اسی میں آ رہا ہے۔ تو پہلی دعا کیا ہے؟ قال رب اشرح لی صدری، کہا اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ سینہ کھولنے کا مطلب شرح صدر، آپ پڑھتے ہوں گے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ رسول پاک کے لیے ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی ہے شرح صدر۔ اس دعا کے بعد جتنی دعائیں کی ہیں حضرت موسیٰ نے سب دے دیا اللہ نے۔ اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، آگے آیت آ رہی، سب دے دیا، جو جو مانگا سب دے دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو نبی بنانے کی پیشکش کیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا۔ یہ واحد نبی ہیں جو کسی نبی کی دعا پر نبی بنائے گئے ہیں، دعا پر نبی بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ امتحان کے موقع پر پرچہ حل کرنے کے لیے گھٹن ہوتی ہے، یہ دعا مفید ہے، اس سے آپ کا سینہ کھل جائے گا۔ آپ کے دل میں جو گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، صاف ہو جائے گی۔ یہ موسیٰ کی مستجاب دعا ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام میرے واسطے آسان کر دیجئے، میرا کام میرے واسطے آسان کر دیجئے۔ یسر لی، یسر لی، آسان کر دیجئے میرے لیے، امری میرا معاملہ۔ کون سا معاملہ ہے؟ زبان میں جو لکنت ہے، دل میں مقدمہ قتل کا خوف ہے، بھرے دربار میں اس کے پاس میں کیسے آپ کی بات پیش کروں گا، یہ میرا معاملہ آسان کر دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا کام کرتا ہے تو اپنی طاقت نہیں دیکھنا، اپنے رب سے سوال کر کے ہی جانا، دعا کر کے ہی جانا۔ اور کیا کہا؟ وحلل عقدہ، اور کھول دیجئے گرہ، من لسانی، میری زبان سے۔ وحلل عقدہ، عقدہ کے معنی گرہ کے آتے ہیں، پیدائشی گرہ نہیں تھی یہ جو گرہ زبان میں تھی یہ پیدائشی نہیں تھی۔ اللہ کسی نبی کو پیدائشی لحاظ سے جسم میں کہیں کوئی عیب نہیں رکھتا، کسی بھی نبی کے جسم میں پیدائشی کوئی عیب نہیں رہتا، وہ کامل الخلقت ہوتا ہے، تخلیق مکمل ہوتی ہے اس کی۔ یہ درمیان میں آیا، وہ قصہ آگے پیچھے ہو جائے گا مگر اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ قصہ تفصیل سے یہاں نہیں ہے، حضرت موسیٰ کہاں پرورش پائے؟ فرعون کے گھر میں، کیسے گئے یہ بحث بعد میں آئے گی۔ فی الوقت یہاں رکھو کہ حضرت موسیٰ بچپن میں فرعون کے گھر میں ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ ان کو بہت اچھی طرح سے پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا گیا،
انہوں نے ایسا زور سے داڑھی پکڑا کہ اس کو جھکا دیا، جھکنا پڑا اس کو داڑھی پکڑ کے۔ لکھا ہے سیر نے کہ فرعون کو داڑھی تھی، آج جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ فرعون کو پیچھے چھوڑ دیے فرعون کو بھی داڑھی تھی۔ یعنی کسی نبی کے داڑھی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، داڑھی ہر نبی کی سنت ہے، ایک نبی کی نہیں، ہر نبی، یہ متفق علیہ معمول بھی ہے، سنت ہے، ہر نبی کی متفق علیہ معمول بھی ہے، سنت ہے۔ فرعون کو بھی داڑھی تھی کیونکہ اس زمانے میں داڑھی کا ہونا مردانگی کی پہچان تھی، جیسے ہر مرغ کو کلغی ہوتی ہے ویسا، لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا۔ وہی خواہشات کی اتباع ہو رہی ہے، وہ خواہشات کی اتباع میں یہ بھی چھوٹا ہو گیا۔ بعض تو رکھتے ہی نہیں، چھیل کے پھینک دیتے، اور بعض جو رکھتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی رکھتے، خشخشی رکھتے، اور کہتے 40 قدم سے نظر آئے تو پوری ہو گئی۔ یہ کہاں سے لائے نہیں معلوم، کون سے حدیث میں لائے نہیں معلوم۔ نبی تو فرماتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دو، مونچھیں کتر دو، قص الشارب یفاء اللہ۔ ہاں صحابہ کرام سے جو کاٹنے کی روایت آئی ہے بخاری کتاب اللباس میں، ابن عمر جب حج کرتے، عمرہ کرتے تو ایک مٹھی کے بعد جو زیادہ ہوتے وہ کاٹتے تھے، بخاری کتاب اللباس میں موجود ہے۔ وکان ابن عمر اذا حج اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ، جو مٹھی سے پکڑتے تھے، مٹھی، اسی واسطے ایک مٹھی سنت ہے، اس کے بعد کاٹ دیتے تھے۔ تو جو ابن عمر کاٹ دیتے تھے تو وہ صحابی کا عمل حضور کی سنت ہے، صحابی کا عمل بھی حضور کی سنت ہے۔ ایک مشت کے بعد نہ کاٹنا خلاف سنت ہے، اور ایک مشت سے پہلے کاٹنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا، بات یہاں تھی نا، داڑھی کو پکڑ کے نیچے کھینچا، اس کو غصہ آ گیا، کہا ارے وہ بچہ جس کو ہم مارنا چاہتے تھے وہ تو لگتا یہی ہے، یہی بچہ ہے۔ بیوی نے کہا ایک بچے سے ڈر گئے، آپ ایک بچے سے ڈر گئے، کہا نہیں یہ بڑا ہوگا میری حکومت چلی جائے گی، یہ بچہ وہی ہے۔ بیگم کو سمجھانا اچھا آتا، ہر بیگم کو، وہ بھی تو بیگم ہی تھی، انہوں نے کیا سمجھایا، کہا یہ عام بچہ ہے، اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے تو امتحان لے لو، ایک تشت میں آگ رکھو چمکدار، اور ایک تشت میں ہیرا موتی رکھو چمکدار، عام بچہ ہے تو آگ کی طرف جائے گا، سمجھدار بچہ ہے تو موتی کی طرف جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امتحان لینے کے واسطے جب پہنچے، حضرت موسیٰ عام بچے نہیں تھے، واقعی منتخبہ رسول تھے، کلیم تھے، تو وہ جا رہے تھے موتی ہیرے کی طرف۔ جبریل نے کہا امتحان میں فیل ہو جانا اچھا نہیں ہے، جل جائے تو جل جانے دو، ہاں زبان جل جائے تو جل جانے دو، لیکن امتحان میں پاس ہونا ہے۔ جبریل نے ہاتھ پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا، یہ روایت نسائی کے اندر موجود ہے، کتاب التفسیر کے اندر۔ اٹھا کے ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ جب جلنے لگا تو فرعون کو بھی ترس آ گیا، بیچارے بچے کا ہاتھ جل گیا، اٹھا لیا اس کو، کہا یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے، دھوکہ ہے یہ۔ فرعون نے غلطی کی انتخاب میں، اس غلطی کا اس کو احساس ہوا، یہ سورہ قصص میں آئے گا، پارہ 20 میں انشاءاللہ بحث آئے گی۔ غلطی کیا، یہاں سے اشارہ اسی کی طرف ہے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ زبان میں جو گرہ آئی ہے یہاں اسی سے آئی ہے، زبان جل گئی، زبان جلنے سے گرہ آ گئی، وہ گرہ دعا سے کھل تو گئی، لیکن دعا میں یہ نہیں کہا تھا میں فصیح اللسان بن جاؤں اور فرعون کے سامنے جب بحث کروں گا تو میری زبان ہارون سے اچھی ہو جائے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کے الفاظ کیا دیکھو، یفقہوا قولی، میری زبان سے گرہ کو ایسا کھولو کہ میری بات لوگ سمجھ سکیں، بس۔ تو بات سمجھنے کی حد تک گرہ کھل گئی، لیکن سب سے زیادہ فصیح اللسان ہو جاؤں یہ دعا تھی ہی نہیں، اس واسطے وہاں تک بات پہنچی نہیں۔ تو زبان کی گرہ یہ مراد ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان میں لکنت محسوس کرتا ہے تو ایک کنکری منہ میں ڈال لینا، دھو کے، چھوٹی سی کنکری فجر کے بعد، اور 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا، اس کی زبان کی گرہیں کھل جائیں گی، زبان کی گرہیں کھل جائیں گی۔ یہ دعا مستجاب ہے۔ ایک تو کلام اللہ کے لفظ ہیں، موسیٰ کی زبان سے نکلے ہیں،
قبول ہو کر اوپر سے آیا نہیں چاہیے، قبول ہو چکے ہیں، لہذا اب ضائع ہونے کا چانس نہیں ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں دعا بتاؤ، میں بولتا ہوں فجر کے بعد یہ پڑھنا، تو بولتے ہیں ہم فجر ہی نہیں پڑھتے۔ جب فجر ہی نہیں پڑھتے تو فجر بعد پڑھنے کا کیا مطلب؟ ابھی کل شام میں ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، میں نے کہا آپ فجر کے بعد یہ دعا پڑھو، مگر رونا وہی ہے جو قوم فجر ہی نہیں پڑھتی وہ فجر کے بعد دعا کیا پڑھے گی؟ اگر فجر میں اٹھتے تو بے برکتی کا شکوہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا پوری امت کے حق میں ایک دعا ہے کہ جو صبح کے وقت تڑکے میں اٹھیں گے ان کے مال میں برکت عطا فرما، یہ حضور اللہ سے بول چکے۔ جو فجر میں اٹھے گا اس کے مال میں برکت ہونا لا بدی ہے۔ اللہم بارک فی بکوری امتی، اے اللہ میری امت کے تڑکے کے اوقات میں برکت دے دے۔ یہ دعا تو طے ہے، مانی ہے، آپ اٹھ کے دیکھ لو فجر میں، آپ کے ہر ارمان پورے ہوں گے۔ آپ خدا کے واسطے اٹھیں گے تو اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کریں گے۔ یہ ہے گرا یفقہوا قولی، میری زبان سے بات جو نکلے وہ لوگ سمجھ جائیں، اتنا گرا کھل گئی، اتنا گرا کھل گئی، گرا کھلی مگر اتنا ہی کھلی۔ اس کے بعد فرمایا وجعلنی وزیر، اور بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ وزیر کا مادہ وزر ہے، وزر کے معنی بوجھ، بوجھ معلوم؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزر کے معنی بوجھ اور وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا۔ آج تک جتنے بھی ممبر بنتے ہیں پارلیمنٹ کے ان کو وزیر کیوں کہا جاتا ہے؟ وزیر اعظم کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے، یا ریلوے کا ہے، یا فلانے کا ہے، یا ڈھکانے کا ہے، ان کو وزیر کہتے ہیں اسی واسطے، یہ وہی وزیر ہے۔ ہر ایک کے کندھوں پر اپنا بوجھ تقسیم کیا جاتا ہے تو وزیر بنتا ہے۔ میرا وزیر بنا دے۔ وجعلنی وزیرا، ایک وزیر میرے لیے، من اہلی، میرے اہل سے، میرے گھر والوں سے، کیونکہ باہر کا وزیر ہے دھوکہ بھی دے سکتا۔ آج دیکھ رہے ہیں دھوکہ ہو رہا نا، کیسا پلٹی مار رہے ہیں لوگ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پلٹیاں مار رہے ہیں نا۔ یہ گھر کا ہوگا تو گھر کا بھروسے کے لائق ہوگا، تو میرے گھر کا وزیر ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں بیوی نیک اور صالح ہے تو وہ بہترین وزیر ہے، بہترین وزیر ہے، قدر کرو اس کی۔ فرمایا میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے میرے لیے۔ اس کے بعد خود کہتے ہیں میرا مقصد ہے ہارون میرا بھائی ہے اسی کو بنا دو۔ ہارون اخی، ہارون حضرت موسیٰ سے 1 سال یا 2 سال بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ جس سال قتل والا سال تھا موسیٰ پیدا ہوئے، اس کا بھی قصہ لکھا ہے، لمبی حدیث ہے۔ فرعون نے کہا جتنے بچے پیدا ہوں قتل کر دو، کیونکہ یہ ایک ایسا بچہ ہوگا میری حکومت کو خطرہ ہے اس سے۔ یہ خطرہ کون بتایا؟ نجومی بتایا، بعض کہتے ہیں اسرائیل میں چرچا تھا ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جو ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا۔ کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جو پیدا ہو قتل کر دو۔ قتل کر دیا، لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا گھر میں کام کون کرے گا؟ جتنے مشکل کام مزدور کرتے ہیں اگر یہ پورے مار دیے گئے اور بڈھے خود سے مر گئے تو ہمارا کام کون کرے گا؟ تو فیصلہ یہ ہوا 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال چھوڑنے کا موقع تھا ہارون پیدا ہو گئے، یوں چھوٹ گئے۔ اگلے سال جب پیدا ہوئے تو قتل کا سال تھا، تو موسیٰ کی ماں کو فکر ہوئی۔ اللہ نے کہا فکر مت کرو، ہم ہیں نا، پہلے آپ بچے کو صندوق میں ڈالو، پھر صندوق کو دریا میں ڈالو، پھر دریا کو حکم ہم دیں گے کہاں لے جانا ہے اس کو۔ دریا ہمارا حکم مانتی آئے گی، اسی رکوع میں بحث آئے گی ابھی۔ وہ دریا کہاں لے جانا ہے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، یہ تمام تفصیل ہے اس کی۔ تو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون ہیں، بعض روایتوں میں 2 سال ہے اور بعض میں یہاں 1 ہی سال کا ذکر ہے۔
بہرحال بڑے بھائی ہیں، تو میرے بڑے بھائی کو ہارون اخی، یعنی میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دو۔ اشدد بہ ازری، مضبوط کیجئے، بہ ان کے ذریعے، ازری میری کمر۔ ازار بند معلوم ہے کہاں باندھتے؟ وہ کمر میں باندھتے۔ وہ ازار بند جو ہے اسی ازری کو نکالو آپ، ازار اسی سے نکلتا ہے یہ، یعنی ازری کے معنی کہ میری کمر مضبوط کرنا۔ جب کسی آدمی کی کمر مضبوط ہوتی ہے تو اس کو قیام بھی آسان، رکوع بھی آسان، سارے کام آسان، مشکل نہیں ہوتی۔ تو کیا فرمایا؟ اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجیے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو شریک کر دیجئے میرے کام میں۔ بھائی کام میں شریک کرنے کو اللہ سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، خود سے شریک کر سکتے تھے، لیکن برکت دیکھو، برکت کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم سے نبوت مانگ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کمر کی طاقت مانگ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو کام میں مشارکت مانگ رہے ہیں، تو سب چیز میں جو شرکت اللہ کی طرف سے ہوگی تو مدد بھی اللہ کی ہوگی، مدد بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے کام میں آپ ان کو شریک کر دیجئے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں سے اب نقل ہوتا ہے، کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ، یہ کہ جو عربی میں آتا ہے اس کو اردو میں تاکہ کے معنی میں آتا ہے، کہ تاکہ، کئی نسبحک، تاکہ ہم تسبیح کریں آپ کی، کثیرہ، بہت زیادہ۔ آپ سوچتے ہوں گے زبان اپنی ہے، اپنے منہ میں ہے، زیادہ تسبیح کرنے کو ساتھی کی ضرورت کیا ہے؟ زبان میری ہے، منہ میرا ہے۔ نہیں، یہاں سے ملتا ہے آپ کو ماحول ملنا چاہیے۔ اگر لوگوں کی زبان چلتی ہے غیبت میں، غیبت کے ماحول میں آپ ذکر کریں گے، آپ بھی غیبت سنیں گے، ذکر کریں گے آپ۔ اگر غیبت کا ماحول ہے، چغلی کا ماحول ہے، تو آپ وہاں ذکر نہیں کر سکیں گے۔ ماحول مانگا یہاں، ماحول، میں بھی ذاکر، میرا بھائی بھی ذاکر، تو ذکر کا ماحول پیدا ہوگا، کثرت سے ذکر ہوگا۔ اس لیے تمام فقہا کہتے ہیں آپ کو اچھا ماحول چاہیے، اور اللہ نے بھی کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیے، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچائی آئے گی۔ آج یہ ماحول کہاں ملتا؟ مسجد میں ملتا، بازار میں نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا بدترین مقام بازار ہے، بہترین مقام مسجد ہے، اور آج ہم مسجد میں آنے نہیں چاہتے۔ کب آئیں گے مسجد میں؟ جب لوگ اٹھا کر لائیں گے کندھے پر، جب تو آنے پڑے گا نا۔ کب تک بھاگیں گے؟ اس مسجد میں آپ خود سے نہیں آئیں گے تو ایک دن لائے جائیں گے۔ آج پیروں کے اوپر چل کر آئیں گے تو ہر پاؤں پر اجر ملے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، گناہ مٹے گا، درجے بلند ہوں گے، اور جب لوگ اٹھا کر لائیں گے تو ہر قدم کا حساب ہوگا۔ مرضی ہے آپ کی، آپ کب آنا چاہتے ہیں دیکھ لیجیے، آنا تو پڑے گا۔ یہاں کیا کہا؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کثرت سے کریں، کثرت سے۔ اللہ کی تسبیح کثرت سے کرو، اتنا کثرت سے کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں، دیوانہ کہیں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا تذکرہ کریں بہت زیادہ۔ ذکر عام ہے اور تسبیح خاص ہے، پہلے خاص کا ذکر کیا پھر عام کا ذکر کیا، یعنی خاص لفظ سے سبحان اللہ کہیں یہ تسبیح ہے، اور اللہ اللہ مطلق یاد کریں یہ ذکر ہے۔ تو خاص ذکر بھی اور عام ذکر بھی صحبت چاہتا ہے، صحبت چاہتا ہے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ جملہ یاد کر لو، ایک آیت یاد کر لو، ایک آیت گھر تک پہنچا دو۔ حضرت موسیٰ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ انک کنت بنا بصیرا، آپ تو ایسے ہیں جو ہم کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ میں آپ کی نگاہوں میں ہوں، نظر کرم تو ہمیشہ آپ کی مجھ پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ آپ ایک لمحہ بتا دیجئے کہ آپ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتے ہیں کیا؟ بتائیے، سوچ کے بتائیے، آپ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے بھی؟
یعنی ہمیشہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں. یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں انک کنت بنا بصیرا، آپ تو ہم کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اللہ نے نبی سے بھی کہا ہے اے نبی آپ جب کھڑے ہوتے ہیں جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں. الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہیں نماز میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تقلب جسے کہا، جب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑا سبق ہے. ایک صاحب سوال کیے مجھ سے چہارشنبے کے سوال جواب میں، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا دونوں میں فرق بتائیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے نماز میں پڑھ لیا سبحان ربی الاعلی، تھوڑی دیر یاد کر لیا، لیکن ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی حدیث جبریل نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو ایسی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسا نہیں ہو سک رہا ہے تو یہ تو پکا سمجھو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. 5 وقت نماز میں، پھر نوافل میں، پھر تہجد میں، اگر یہ بندے کو عادت لگ گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. یاد کرنے سے یاد رکھنے میں شامل ہو جائے گا. یہی کہا موسیٰ نے یہاں انکا کنت بنا بصیرا، آپ تو ہم کو ہمیشہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، میں نے آپ کو نگاہوں میں ہوں. یہ جملہ اور بھی آیا قرآن میں کثرت سے آیا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کے بعد جاتے ہوئے میرا دل خوف زدہ ہو رہا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ تم جاؤ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں. اب تو جاؤ. یہ ہے ہمت دلانا. اننی معکما آگے آ رہا ہے اسمع و ارا، موسیٰ و ہارون تم دونوں کے ساتھ میں خود ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. اب ہمت آئے گی نہیں آئے گی؟ بھری محفل میں گھس گئے. اور یہ سبق صرف موسیٰ و ہارون کو نہیں ہے، یہ پوری امت محمدیہ کو قرآن میں دیا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو. تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب اللہ کو غیر حاضر سمجھتے ہو تو سوچو ذرا. اللہ فرماتے ہیں تم اگر 5 ہو تو 6واں وہ ہے، تم اگر 7 ہو تو 8واں وہ ہے، تم کم ہو یا زیادہ ہو تم میں ایک وہ ہے. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بے ایمانی کرو، غیبت کرو، چغلی کرو، جھوٹ بولو، ڈنڈیاں مارو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ آیت یاد رکھنا انکا کنت بنا بصیرا، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی نگاہوں میں. اس پر قرآن کریم کی اور بھی دلیلیں ہیں، بہت سے مشاہدات. یہاں پر رک کر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ایک بات بھی رد نہیں کی. کیا کہا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دے دیے گئے، تیرے تمام سوالوں کی منظوری ہو گئی، ایک بھی کمی نہیں. سؤلک سوال کی جمع ہے سؤل، اوتیتا دے دیا گیا. اللہ جب کسی بندے کو چاہتے ہیں ایسا دیتے ہیں، بعض کو تو مانگنے سے زیادہ دیتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اضافہ کر کے دیتے ہیں. جیسے حضرت داؤد کو دیا، حضرت ایوب کو دیا. کتنی اولاد تھی، کتنا مال تھا، کتنا گھر تھا، سب دینے کے بعد فرمایا اس سے کئی گنا میں نے اضافہ کر کے اور دے دیا. کیوں دے دیا؟ اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دے دیکھو. جو دنیا میں دیتا ہے نا، دنیا میں بھی اس کو بدل ملتا ہے، وہاں بھی اس کو بدل ملتا ہے. حضرت موسیٰ نے سب چھوڑ دیا تھا، 8 سال 10 سال بکریاں چرا کر آئے، اس کی بحث آگے آ رہی ہے. اللہ کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا تھا تو اللہ نے موسیٰ کی ہر بات کو قبول کر لیا. اوتی تسولک یا موسیٰ،
اے موسیٰ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا، ہر چیز منظور ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہ موسیٰ یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے، تم پر تو ہم احسان پیدائش کے دن سے کرتے آ رہے ہیں، مثلاً یہ کیا، مثلاً یہ کیا، مثلاً یہ کیا۔ یہاں پر ایک حدیث آئی ہے، وہ حدیث بہت لمبی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے تم پر کئی مرتبہ، مرتن مرتبہ، اخرى دوبارہ، یعنی اس سے پہلے بھی احسان کر چکے ہیں۔ اب وہ احسان آگے آیتوں میں خود آ رہا ہے۔ میں حدیث میں گیا تو حدیث بہت لمبی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے اور یہ رکوع بھی مکمل نہیں ہوگا، مگر اتنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو بار بار جان کا خطرہ ہوا۔ سرسری بول دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ پیدائش کے وقت قتل کرنے کا خطرہ، گھر میں، ہر گھر میں گھس جا کے قتل کر دے رہے ہیں بچوں کو۔ یہ بچہ کیسے بچ گیا؟ خطرہ تھا نہیں تھا، صندوق میں ڈال دیا، صندوق کو پانی میں ڈال دیا۔ اگر یہ صندوق اچھی طرح بند ہو جائے تو دم گھٹ کے مر جائے، اور اچھی طرح سے اگر بند نہ ہو تو پانی بھر کے ڈوب جائے۔ پانی بھرنا بھی نہیں ہے اور دم گھٹنا بھی نہیں ہے، فیصلہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں فرعون کی کنیزیں پہنچتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صندوق اٹھانے والی تمہاری بھی دشمن ہے، میری بھی دشمن ہے۔ دشمنی کیوں ہے وہ آگے بتاؤں گا، یہاں نہیں، یہاں خلاصہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ صندوق کھولتے ہی ایسی محبت دل میں پیشانی دیکھ کر پیدا کیا اللہ نے کہ اس بچے سے سب کو پیار ہو گیا۔ بچے تو پیارے ہوتے ہی ہیں، لیکن جب کسی بچے کی پیشانی پہ اللہ محبت ڈال دیں تو پھر کون انحراف کرے گا؟ محبت ڈال دی ہم نے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی، یہ پورا رکوع ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر جگہ جان کا خطرہ ہے، قتل کے بدلے قتل، یہاں بھی خطرہ۔ فرعون کے گھر دربار میں داڑھی نوچ لیا، جان کا خطرہ۔ کئی مقامات پر خطرے ہی خطرے ہوئے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہم تم پہ احسان کرتے آ رہے ہیں، کئی دفعہ کر چکے ہیں، دفعتن یعنی مرتن اخرى۔ اس کے بعد فرمایا اذ اوحینا، اب یہاں سے اللہ خود اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اذ اوحینا الی امک، جبکہ وحی بھیجا ہم نے آپ کی ماں کی طرف۔ یہ کون سی وحی ہے؟ لغوی۔ وحی کی 7 قسمیں ہیں، سہیلی لکھتے ہیں وحی کی 7 قسمیں ہیں۔ جو انبیاء کی طرف آتی ہے وحی، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کی طرف جو آتی ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ شہد کی مکھی کو وحی آئی، لغوی ہے۔ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، لغوی ہے۔ اس سے ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وحی کے معنی آپ اللہ کی طرف سے جو کلام القا ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، دوسرے کو معلوم نہیں ہوگا۔ شہد کی مکھی سے کہا چھت پر گھر بنانا، اوپر ہوا میں، فضا میں۔ شہد کی مکھی کو معلوم ہو گیا، وہ عمل کر رہی ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سی وحی ہے؟ لغوی وحی ہے۔ موسیٰ کی ماں کو بتا دیا، دل میں ڈال دیا، کسی کو خبر نہیں۔ بچہ صندوق میں ہے، صندوق پانی میں ہے، کسی کو پتہ نہیں، تو اس کا نام وحی ہے۔ کلام خفی، دل میں بات کا ڈال دینا۔ موسیٰ کی ماں کا نام اختلافی ہے، 4-5 نام بتایا فقہا نے، ادھر جانا ہی نہیں۔ بہرحال موسیٰ کی ماں ہی کہا اللہ نے۔ ما یوحا، کیا وحی کی ماں کو؟ ما یوحا، جو آگے آ رہی ہے۔ ما یوحا کے معنی جو آگے آ رہی ہے، یعنی جو وحی کی جا رہی ہے آگے، یہ موسیٰ کو ہم نے بتایا، موسیٰ کی ماں کو بتا دیا۔ وہ کیا تھا؟ نمبر 1، ان اقذفیہ، کہ بچے کو ڈال دو صندوق میں، فیہ، بچے کو ڈال دو صندوق میں، فی التابوت، تابوت کہتے ہیں صندوق کو۔ تابوت کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تابوت سکینہ، جس میں موسیٰ کا
پورا ترکہ موجود تھا. ایک تابوت وہ ہے جس میں فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں, اٹھا کے لائی جا رہی ہیں. تو تابوت صندوق کے معنی میں یاد رکھ لو, صندوق میں ڈالو. فقذفیہ, اور چاہیے کہ وہ صندوق ڈال دو. پہلے صندوق میں بچے کو ڈالو, پھر اس صندوق کو بچے کے ساتھ فی الیمی, دریا میں ڈالو. دریائے نیل مراد ہے. فلیلقہ الیم بالساحل, بس چاہیے کہ دریا اس صندوق کو ڈال دے ساحل پہ. اب یہاں امر مجہول ہے. فلیلقہ الیم, دریا چاہیے کہ ڈال دے. دریا خود سے کیوں ڈالے گی؟ اس میں شعور ہے کیا؟ فرمایا ہاں. رومی کہتے ہیں سب انسانوں میں شعور سمجھتے ہیں, تیرے لیے شعور نہیں ہے, اللہ کے لیے سب میں شعور ہے. وہ تو براہ راست آگ کو حکم دیتے ہیں, پانی کو حکم دیتے ہیں, چھری کو حکم دیتے ہیں, ہواؤں کو حکم دیتے ہیں. اللہ کے واسطے کوئی شے مردہ نہیں ہے, سب زندہ ہیں. خاک و باد و آب و آتش زندہ اند, با منو تو مردہ, با حق زندہ اند. تیرے واسطے میرے واسطے مردہ ہوں گے, حق کے واسطے سب زندہ ہیں. دریا کو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کو لے جا کر کے فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتے ہوئے جانا, جہاں کنیزیں آتی ہیں اپنے کپڑے دھونے, کام کرنے, اس دریا پہ پن گھٹ پہ جا کے پہنچا دینا, دشمن کی چوکھٹ پہ پہنچا دینا. جہاں سے جان کا خطرہ ہے وہاں سے پرورش کا انتظام کرنا ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, چاہیے کہ دریا ڈال دے ساحل میں. يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ, اس کو اٹھا لے, دشمن میرا اور دشمن اس کا. اللہ کا دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے. موسیٰ کا دشمن کیوں ہے؟ کہ موسیٰ کی جان لینا چاہتا ہے. موسیٰ کی جان لینا چاہتا ہے تو دونوں کا دشمن ہے. اس کے ہاتھ میں صندوق جائے تاکہ بچے کو اٹھائے. پھر اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ کیسا پیدا کرتا ہے اور کیسا پرورش کرتا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, یہ جملہ یاد کر لو. اور ڈال دیا میں نے تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت. میم پر زبر ہے یہاں, محبت. اردو میں محبت ہے. یہ محبت مصدر ہے بمانا مفعول کے. ہم نے محبت اڈیل دی ہے پیشانی دیکھنے والے کو. جیسے وہ صندوق کھولا, جھگڑا ہوا, شروع ہوا. پہلے لوگوں نے کہا, کنیزوں نے, صندوق کھول دیں گے, خزانہ نکلا تو کہیں گے تم نے چوری کیا ہے. کتنا بھی صفائی پیش کریں گے مانیں گے نہیں. لہذا صندوق کھولو مت, ایسا ہی لے کے چلو بیگم کے پاس. صندوق بیگم خود کھولیں گی. آسیہ, ان کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم. صندوق کھولا, بچہ ہنستا ہوا ہے تو بچہ تو خود ہی اچھا ہوتا ہے. جس کے پیشانی پہ محبت ڈالی ہو اللہ نے, وہ کتنا اچھا دکھ رہا ہوگا, کیسا اچھا لگ رہا ہوگا. جس کو دم گھٹنے سے بچایا, پانی میں غرق ہونے سے بچایا, جس کو وعدہ کر کے بلایا تم ڈال دو واپس ہم کریں گے. آگے جملہ آ رہا. اس محبت کی وجہ سے آسیہ فریفتہ ہو گئی. پہنچ گئے جان لینے والے شرطی. خاتون نے کہا تم ٹھہرو ابھی, میں ذرا بادشاہ سلامت سے پوچھ کے آتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھو ایک بچہ ہے, ہم کو تو اولاد ہے نہیں. ان دونوں سے اولاد نہیں تھی, معلوم ہے آپ کو. جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ کسی سے لے کے پال لیتے, معلوم ہے نا, یہ گود لینا جس کو بولتے. یہاں تو اولاد ہی نہیں تھی تو محبت تھی, بچے کی پیشانی پر محبت اللہ کی تھی. یہاں اولاد سے گود خالی تھی تو دل میں کیا خیال آیا, اس کو پال لیں گے, یہ ہم کو نفع دے گا, یا بیٹا بنا لیں گے. یہ دونوں الفاظ سورہ قصص میں آ رہے ہیں, پارہ 20 میں آ رہے ہیں. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, بیٹا بنا لیں گے, یہ ہم کو نفع دے گا. فرعون کہتا ہے جا تیرے کو نفع دے گا, میرے کو نفع نہیں دے گا. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں تجھ کو بھی نفع دے گا, مجھ کو بھی نفع دے گا, تو جیسے آسیہ کو ایمان کی توفیق ملی ہے نا, اس کو بھی مل جاتی. مگر جو انسان پہلے سے بے مروت ہو جاتا اسے نہیں ملتی. اللہ سے امید رکھنا, یہ بیٹا بھی ذریعہ بن سکتا ہے ایمان کا, امید نہیں ہے. ایک صحابی بیمار تھے,
حضور پاک نے جا کر کہا اللہ تمہیں شفا دے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بخار چلا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بخار تو جان لے کر چھوڑے گا۔ یہ مریض بیزار ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا ایسا ہے تو پھر ایسے ہوگا۔ کہا وہ ایسے ہوا، ایسے ہوا نہیں ہوا، ایسے ہوا۔ تو اگر کوئی امید دلائے تو خلاف نہیں بولنا، امید لگا کے بولنا۔ امید لگایا ہوتا تو ایمان مل جایا ہوتا۔ بیوی نے کہا مجھے اس سے امید ہے نفع کی، ہم کو نفع دے گا، اور وہ نفع بھی کیا نفع ہے جو صرف یہاں نفع دے، وہی نفع ہے جو وہاں بھی نفع دے۔ چنانچہ یہ نفع وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ واحد خاتون ہے کہ مرنے سے پہلے، جسم سے جان نکلنے سے پہلے جنت میں ان کا گھر دکھا دیا اللہ نے، کہا آ جا یہاں ہے تیرا گھر۔ یہ واحد خاتون ہے، ان کو امید تھی اس بچے سے۔ فرمایا کہ تیری پیشانی پر ہم نے محبت ڈال دی ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری صنعت ہو، تیری پرورش ہو، تیری تربیت ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ عجیب جملہ ہے، چھوٹا جملہ ہے، بہت لمبا ہے۔ جب شرطی پہنچ گئے ذبح کرنے کے لیے تو صندوق میں ڈالنے کا حکم ہو گیا۔ اب پرورش کہاں ہونا ہے؟ ماں کی گود میں ہونا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہونا ہے، لیکن غربت ختم کر کے بادشاہت سے وظیفہ ملنا ہے۔ یہ بچہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، پورے شہر میں آواز لگائی کون ہے عورت جو بچے کو دودھ پلائے؟ وہ بچہ کسی کا دودھ منہ میں لیتے نہیں، خالی رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ حرام کر دیا اللہ نے تمام عورتوں کے دودھ، موسیٰ پر حرام۔ حرمنا علیہ المراضع، سورہ قصص میں یہ بحث آئے گی۔ سارے شہر کی عورتیں تھک گئیں، بچہ ہے تو رو رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ کی بہن کو، جاؤ موقع دیکھ کے بات کرنا، کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ کہا ایک خاندان، ایک عورت ایسی ہے جس کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے۔ ان کو شبہ ہوا کہیں یہ تو بچہ اسی کا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت اتنی زیادہ بچوں سے شفقت سے پیش آتی ہے، اور جب بادشاہ خرچہ دے گا تو اور محبت سے پیش آئے گی، لہذا اس بچے کی پرورش اچھی طرح ہوگی۔ تب جا کے ان کو چھوڑا، شرطیوں نے پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ ماں آئی، بچہ گود میں گیا، ایسا چمٹ گیا جیسے بچہ چمٹتا ہے ماں کو، چھوڑ نہیں رہا۔ موسیٰ کی ماں کو احساس ہو گیا ساری کائنات میں یہ دودھ کسی کا نہیں پیے گا، اب میری حاجت پکی ہے۔ کہا میں دیکھو دودھ اپنے گھر میں پلاؤں گی، یہاں میں رہ کے نہیں پلا سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، آپ کو منظور ہے تو میں گھر میں پلاؤں گی، یہاں نہیں پلا سکتی میں۔ اب ڈیمانڈ دیکھو، اللہ نے ان کی مجبوری ایسی کر دیا کہ ان کو ماننا پڑا، ٹھیک ہے اپنے گھر میں لے جاؤ لیکن پورا خیال کرنا۔ کہا خیال تو ہم پہلے سے کر رہے تھے، تم نے خیال میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ اللہ کا انتظام ہے، کیسا واپس کیا ہے ماں کی گود میں، وظیفہ خزانے سے آ رہا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کا وعدہ، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِكَ کا مطلب یہ ہے تاکہ تیری پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، جب چل رہی تھی تیری بہن اور تو کہہ رہا تھا، تو کہہ رہی تھی یعنی اس کی ماں، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، کیا میں رہنمائی کروں ایسی خاتون پر جو اس بچی کی کفالت کر دے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم نے لوٹا دیا تجھ کو اے موسیٰ تیرے ماں کی طرف، تاکہ کئی، یہاں پھر آیا وہی کئی تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں، ولا تحزن، اور غمزدہ نہ ہوں۔ یہ ایک ہوا۔ دوسرا، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، اور تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، پھر ہم نے تجھ کو نجات دیا اس غم سے، اور تمہاری ہم نے آزمائش کی کئی مرتبہ۔ وفتناک فتونا، فتونا مانے فتنے میں ڈال کے چیک کیا، قتل کر دیا، قتل سے جو مقدمہ ہوا تھا قتل کے جواب میں قتل ہم نے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ یہاں سے آگے طویل قصہ ہے، یہ رکوع ہی پورا نہیں ہوگا، وقت ہو چکا ہے۔